اچھا تو سوچیں کیا ہو اگر ایک ہزاروں سال پرانی مقدس کہانی اچانک ایک سوشل میڈیا فیڈ بن جائے، جب ایک قدیم داستان کو آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ایک نیا روپ دیا جائے۔ آج ہم اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی تو مزے کی بات ہے، یعنی تمام میمز اور آج کل کی زبان کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو صدیوں سے سنائی جا رہی ہے، ایک ایسا سٹرکچر ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں ہیرو کا سفر۔ یہ کہانیاں سنانے کا ایک کلاسک فارمولا ہے، اور یہ نہ صرف اس قدیم داستان کی بنیاد ہے بلکہ آج جو ہم تجزیہ کر رہے ہیں اس کی بھی بنیاد یہی ہے۔ تو یہ لازوال سٹرکچر آخر دکھتا کیسا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بلاوا آتا ہے، پھر تقریباً ہمیشہ اس بلاوے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حالات بگڑتے ہیں، ہیرو بالکل نیچے اپنی پست ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر اسی گہرائی سے ایک تبدیلی جنم لیتی ہے، اور کہانی شروع ہوتے ہی ایک دم سے ماڈرن ہو جاتی ہے۔ اس ولاگر کا انداز بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہ غیر سنجیدہ ہے، مزاحیہ ہے، اور ایک پرانی کہانی میں بالکل نئی آج کے دور کی توانائی بھر دیتا ہے۔ خدا کو گھوسٹ کرنا، یہ کلاسک بلاوے سے انکار کا بہترین ماڈرن ورژن ہے۔ ہر بڑی کہانی میں ہیرو کو اپنا ایک مشن ملتا ہے، اور تقریباً ہر بار پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے، نہیں بھائی مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک بہترین مثال ہے۔ مشن بالکل صاف ہے، ننوا جاؤ، لیکن ہمارا ہیرو کیا کرتا ہے؟ وہ بالکل الٹی سمت میں بھاگتا ہے، اور بس یہی ایک فیصلہ، یہی ایک انتخاب تباہی کا ایک پورا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ حالات تیزی سے بگڑتے ہیں تو ہمارا مطلب ہے بہت ہی تیزی سے۔ یہ کوئی آہستہ آہستہ آنے والا زوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل تباہی ہے۔ یہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ انکار سے طوفان، طوفان سے جہاز سے باہر پھینکا جانا، اور آخر میں ویل۔ ہر ایک عمل سیدھا اگلے کی وجہ بنتا ہے۔ اور یہ ہمیں ویل کے پیٹ تک لے آتا ہے، جو کسی بھی ہیرو کے سفر کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہیرو اپنی زندگی کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھنس جاتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، اور اپنی غلطیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور ہاں، اس کہانی میں یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور یہیں پر کہانی کا مزہ اپنے عروج پر ہے۔ وہ ایک ایسی صورتحال میں ہے جہاں زندگی اور موت کا سوال ہے، اور وہ اس کے بارے میں کیسے بات کر رہا ہے؟ جیسے وہ کسی خراب ہوٹل کے لیے ایک برا سا 1 اسٹار ریویو لکھ رہا ہو۔ گیلا اور تاریک، ٹھیک ہے، شدید جھٹکے، یہ بھی ٹھیک، لیکن پھر آتی ہے اصل بات، وائی فائی نہیں۔ ایک ویلاگر کے لیے یہ بہترین پنچ لائن ہے۔ اور یہ کوئی 1-2 گھنٹے کی بات نہیں تھی، پورے 3 دن تھے۔ 3 دن مکمل اندھیرے میں اپنے خیالات کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ صرف زندہ رہنے کی کوشش نہیں تھی، یہ تو کائنات کی طرف سے ایک زبردستی کا سیلف ریفلیکشن سیشن تھا۔ اور ظاہر ہے 3 دن اس حال میں رہنے کے بعد کچھ تو بدلنا ہی تھا۔ یہی کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ وہ اپنی حالت پر شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور آخرکار ان فیصلوں کا سامنا کرتا ہے جو اسے اس مقام تک لائے تھے۔ مجھے یہ لائن بہت پسند ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، او یہ میری زندگی کی بدترین غلطی تھی۔ وہ آج کل کی زبان کا ایک بہت ہی سادہ سا جملہ استعمال کرتا ہے، ایک درمیانے درجے کا فیصلہ۔ یعنی اپنی اتنی بڑی ناکامی کو ماننے کا یہ کتنا غیر رسمی طریقہ ہے، اور یہی چیز اسے اتنا طاقتور بناتی ہے۔ یہ خود شناسی کا ایک گہرا لمحہ ہے۔ اور بس اسی ایک فکرے سے کہانی کا پورا موڈ بدل جاتا ہے۔ وہ طنزیہ ویلاگر غائب ہو چکا ہے، اس کی جگہ اب کوئی ایسا ہے جو واقعی بدل گیا ہے۔ یہی تو تبدیلی ہے، اور یہی اس پورے سفر کا مقصد تھا۔ تو جب کوئی اپنی زندگی کی پست ترین سطح پر ہو اور آخرکار خود سے یہ مان لے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے، تو آگے کیا ہوتا ہے؟ صرف 3 سادہ الفاظ، میں نے بھاگنا چھوڑ دیا۔ یہ بہت سیدھی سی بات ہے، لیکن یہ سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ یہ ہتھیار ڈالنے کا لمحہ ہے۔ وہ ویل کے سامنے نہیں، بلکہ اپنے مشن کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ بدل گیا، لیکن وہ ابھی بھی ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں ہے نا؟ کہانی کا یہ آخری حصہ واپسی اور دوبارہ جنم کے بارے میں ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ تبدیلی کے بعد کیا کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ ہار مانتا ہے، نتیجہ فوراً سامنے آتا ہے۔ اس کی جیل کی دیواریں، یعنی وہیل کا پیٹ، تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اسے اندھیرے سے باہر نکال کر سیدھا روشنی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرا موقع ہے، ساحل پر ایک حقیقی دوبارہ جنم۔
اور مجھے یہ حصہ اس لیے بھی پسند ہے کہ اس سنجیدہ روحانی لمحے کے فوراً بعد ہمیں پھر سے وہی ماڈرن پریکٹیکل مذاق دیکھنے کو ملتا ہے، ایک سادہ سی کرنے والے کاموں کی فہرست۔ اب نیا مشن کوئی دھندلا سا خیال نہیں ہے، بلکہ ٹھوس، قابل عمل قدموں کا ایک سلسلہ ہے۔ اور یہاں آ کر کہانی کا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نینوا، وہی جگہ جہاں سے وہ شروع میں ڈر کر بھاگ رہا تھا، اب وہی اس کی منزل ہے۔ وہ اب صرف اپنے مشن کو قبول نہیں کر رہا، بلکہ پوری طرح اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو آخر ہزاروں سال پرانی یہ کہانی آج بھی اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ کسی نہ کسی سطح پر ہر انسان اس سفر سے گزرا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں اپنے ننوا ہوتے ہیں، وہ چیلنجز، وہ ذمہ داریاں، وہ بلاوے جن سے بھاگنے کو دل چاہتا ہے۔ اور کبھی کبھی زندگی ہمیں ہمارے اپنے ویل کے پیٹ میں ڈال دیتی ہے، ایک ایسی تاریک جگہ جو ہمیں رکنے، سوچنے اور ہر چیز کا دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ لمحات اگرچہ مشکل ہوتے ہیں، اکثر ہماری ترقی اور تبدیلی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہماری اپنی وہیل کیا ہے؟